معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے روزے کی تاریخ۔ تو جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف اسلام میں فرض نہیں، بلکہ اسلام سے قبل جو ادیان تھے، جو قبل امتیں تھیں، ان کے اندر بھی روزہ فرض تھا۔ اور جب ہم احادیث کا اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو روزے کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ 10 محرم الحرام کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہمارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات دلائی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ اسلام سے پہلے یہودیت کے اندر بھی لازمی تھا، رکھا جاتا تھا۔ اور کفار مکہ جو تھے وہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 10 محرم الحرام کو کعبۃ اللہ کا غلاف چینج ہوتا تھا۔ تو سامعین محترم، ان احادیث، آیات اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ انتہائی قدیم عبادت ہے۔ اسلام سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی روزہ بطور عبادت مشہور اور متعارف تھا۔ اور اسلام کے اندر ابتدا میں ایام بیس کے روزے رکھے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر 10 محرم الحرام، پھر اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھا گیا جب مدینہ شریف میں حضور تشریف لائے۔ اور جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو وہ ہجرت کے 18 ماہ بعد دوسری سنہ ہجری کے اندر روزہ فرض ہوا۔ اور اس سے پہلے روزہ اسلام میں فرض نہیں تھا، لیکن نفلی طور پر یا بعض کے نزدیک ایام بیس کے روزے واجب تھے تو وہ رکھے جاتے تھے۔ اور جو اسلام کے اندر روزہ فرض ہوا وہ ہجرت کے 18 ماہ بعد دوسری سنہ ہجری کے اندر روزہ فرض ہوا۔